جس طرح تواڈے تو پہلے لوگیاں دے اتے روزیاں نو فرض فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی لوگ پرہیزگار بن جاؤ ایام معدودات ایمان والیو اے روزے چند دن گنتی دے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انتہائی احترامات لائق میری معززات ماؤں اور بہنوں،
میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں دوسرا پارے دے 7ویں رکوع کا آغاز ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ سورت دے 23ویں رکوع کا آغاز ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ دی ایت نمبر 183 مکمل اور 184 کا ابتدائی حصہ جو گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ والو اس مقامی سی شان اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس چیز نو عیاں فرمایا ہے، ایمان والو تواڈے اُتے روزیانوں فرض کر دیتا ہے۔ اے روزے نفلی عبادت نہیں، اے روزے صرف سنت نہیں، بلکہ یہ روزے جڑے نے اللہ دا آرڈر بھی ہے، اللہ دے نبی دا آرڈر بھی ہے۔ اللہ دا آرڈر آ جائے تے پھر بھی چیز فرض ہو جاتی ہے، میرے محبوب کا حکم آ جائے تے پھر وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ایسا فرض ہے کہ جیدے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمائے نے کتبہ کا معنی ہے رب نے بھی آپ فرما دیتا ہے کہ تواڈے تے فرض کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے روزہ کوئی مصیبت نہ سمجھے ہو، کوئی پریشانی نہ سمجھے ہو، اے فاتح کشی نہ سمجھے ہو، اے نہ سمجھے ہو کہ توبہ نعوذ باللہ رزق دی کمی آ گئی ہے تے تاں رب نے آرڈر دیتا ہے۔ نانا میرے برادر، روزیاں دا سارا سر فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس واسطے روزیاں کو فرض کیتا ہے تاکہ تسی لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ آگاہ اور فرما روزہ رکھن دے نال بندہ مسائل کو بچ جاتا ہے، مصیبتوں کو بچ جاتا ہے۔ میرے بھائیا کہنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں محلے داراں دی طرفوں مصیبت چاہ گئے ہیں، میں اپنے رشتہ داراں دی وجہ نال مصیبت وچ آ گئے ہیں، میں اپنے ہمسائے دی وجہ نال مصیبت چاہ گئے ہیں، اپنی اولاد دے پیش نظر تے خاندان دیاں باتاں دے پیش نظر میں مصیبت دے اندر آ گیا ہے۔ آگاہ مصیبت کا بداوا سن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے اور روایت راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصيام والصدقة۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو جیڑا بندہ مال دی وجہ نال مصیبت وچ آ گیا ہے، جیڑا بندہ خاندان دی وجہ نال مصیبت آ گیا ہے، جو بندے دے اوتے مصیبت آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں مصیبت ٹالن واسطے روزے رکھ تے روزے رکھن دے نال اللہ تیریاں مصیبتاں دا بداوا ہو جائے گا۔ پتہ ہے لگیا روزے رکھنے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے نے یعنی پتہ ہے لگیا وہ روزے دارا بندیا ذہن چ رکھ لے جے مصیبت آئی ہے تے روزے رکھ اللہ تیری مصیبت نو دور کر دے گا۔ بیمار بندیا تو بھی سن لے جیڑا بندہ بیماری دا شکار ہے، کوئی آج کل تے ڈاکٹراں بھی آگرہ اخباراں پڑھ کے دیکھنا، آگرہ اگاڑیے سماعت فرما لے، آگا پڑھے لکھے دیاں باتاں سن لے، وہ بھی آنے نے شوگر دا علاج ہے تے میرے برادر
روزہ رکھن دے نال آ مصیبتاں دا مداوا میرے برادر روزہ رکھن دے نال آ نہ رو بیمار بندیا او جیڑا ہر ویلے ہائے ہائے کرن والیا ہائے مینوں بلڈ ہائے مینوں شوگر ہائے مینوں فلانی مرض ہائے مینوں فالج نیت کا پہلا نہ ہوئے نیت درست کر کے روزے رکھدا ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی اے روایت مسند احمد دے اندر موجود جلد نمبر 1 دے اندر موجود صفحہ نمبر 195 دے اندر حدیث موجود ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ بیمار ہے وہ روزے رکھ لے گا اللہ انہوں بیماریاں کو شفا نصیب فرما دے گا آنا میرے برادر مختصر رز کرتا جاواں تے میرے برادر اے بھی روایت بخاری دے اندر موجود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من استطاع البتہ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم نبی علیہ السلام فرماتے جیڑا بندہ شادی نہیں کر سکتا آؤ روزے رکھے اللہ انہوں طاقت نصیب فرما دے گا اللہ رب العالمین انہوں بیماریاں کو محفوظ فرما دے گا اللہ رب العالمین تیرے تے رحمت نازل فرما دے گا میرے برادر میرے نبی نے فرمایا جوانوں روزے رکھو تے روزے رکھن جوانوں شادی کرو شادی نہیں کر سکتے اور روزے رکھ لو اور روزے رکھن دے نال اللہ تیری قوت کا کنٹرول نصیب فرما دے گا اللہ اللہ تو آنا میرے برادر تے دنیاوی فائدے سن لے آؤ غربی فائدے بھی سماعت فرما میرے نبی علیہ السلام شان فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی خوشنودی دی خاطر اپنے دل نو صاف کر اپنے دل نو مطمئن کر تے جے دل مطمئن نہیں تے پھر جتنے مرضی بہانے مارتا پھر لے لیکن سننا میرے نبی علیہ السلام دا فرمان میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگوں میرے رب نے مینوں خواب وچ میرا ایک امتی دکھایا توجہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے خواب دے اندر میں اپنا ایک امتی ویکھیا تے او پیاس دی وجہ دے نال تے ہائے ہائے کر رہا ہے او دا حلق خشک ہویا ہوا ہے اور جس طرح جانور آمدہ ہوندا ہے او بندہ آمدہ پیا میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْمَسُ عَطْشَ كُلَّمَا وَوَرَدَهَا حَوْضًا مِّنْهُ فُجَرًا صيام رمضان طبرانی دی روایت ہے موجب طبرانی دی اندر حدیث موجود ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب وچ ویکھیا اپنا ایک امتی ہے او ہاکدا پیا پیاس دے نال تے پیاس دے مارے بھجیا جاندا توجہ توجہ بھجیا جا رہا ہے اللہ اکبر پانی دے کول پہنچدا ہے تے جدوں پانی کول پہنچدا ہے پتھر مارن والے انہوں پتھر مار دے نے
والسلام فرماتے ہیں اور میں پوچھیا خواب دے اندر توجہ میرے کرو اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل کو خواب اندر اور جبریل دا ایک کون بدبخت ہے کہنے لگے اللہ دے نبیاں ایک تہاڈی امت دا بندہ میرے سونے محبوب فرماتے ہیں او قیاس دی ویکھی نہیں جاندی او قیاس وچ بیچارہ ہر قدم تے طرف تے پیا جے پانی کو جاندا نہیں ہے تے پانی میسر نہیں ہوندا اللہ دے پیارے پیغمبر کو دسیا گیا اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا او بدبخت ہے اے دی زندگی وچ روزے تے آئے تے کدی روزہ رکھ لینا تے کدی پانی ڈبدا ہی رہنا کدی نے رکھ لینا تے کدی چھڈ کے لوکاں نے روزے رکھے ہونا تے نے پانی پی آنا نے پانی پی آنا توبہ نعوذ باللہ اے رب العالمین دی وجہ تو اے تے اصحاب آیا اور میری قوم دے لوگو آؤ اپنی نیتاں درست کر لئیے یقیناً اللہ برکت فرما دے گا میں گناہگار تہاڈا ساتھی تہاڈا میرے برادر بھائی تے کھڑا ہاں تہاڈے علم دے اندر تقریباً 15 کو 18 سال ہو گئے نے شوگر کا مریض نہ جانے کل نوں کی بننا میں کہہ نہیں سکتا اللہ کی رحمت نال کبھی روزہ چھڈنا تے بڑی دور دی گل کبھی الحمدللہ سوچے ابھی تک نہیں بلکہ اللہ کے میں تیرے کرنا سونیا جدھر روزہ چھڈن دی والی آئی اس کو پہلے ہی لے جا ایمان دی حالت دے اندر کی سمجھدا بندہ مر جاندا ہے نا میرے نبی نے تے فرمایا تندرستیاں دے نال ملدیاں نے میرے نبی نے فرمایا سکون یہ دے نال ملتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے تے رحمت فرمائے لیکن صرف کمی یہ ہے کہ اسی اپنا محاسبہ نہیں کرتے اپنے رب والے روزن ذہن نہیں بناتے رب دے اوتے توکل نہیں کرتے اللہ ٹوٹی تے کھول لینا ہے پانی دی ٹوٹی تے کھول لینا ہے پچھوں بار کھول لائی نہیں تے پانی آ جائے گا نہیں آئے گا ٹوٹی تے کھول لینا ہے بار بھی کھول لینا ہے اگوں جس برتن میں جو پانا تے وہ ٹکنا ہی نہیں کھولتا تے کیا پانی برتن چ آ جائے گا اللہ نانا ایک اللہ کا بندہ اللہ مسجد نبی دے اندر 3 نمبر گیٹ تو جاندا ہے باب السلام نہ جاندا ہے تے ویکھن والا بندہ ویکھ رہا کہ میرا استاد ہو گئے رہنما ہو گئے بدلی نظر دی تے او دے کماں دی یا گلاں دی یا باتاں دی خیر ایک وقت آیا انہیں پوچھنا شگرد نے کیا ویکھی آئے ویندیاں میرے برادر او اللہ کا بندہ واپس آیا پھر 3 نمبر گیٹ تے پھر جناب چل پیا باب السلام کراس کیتا تے پھر آ کے آنا واپس اسی طرح مختصر ٹائم بنی انہیں 3 چکر لائے تے چوتھے چکر تے شاگرد مل پیا کہنا استاد جی خیر ہے بڑی بصیرت ٹھیک ہے کوئی معاملہ تے نہیں کوئی پریشانی تے نہیں پہ گئی کوئی چیز تے نہیں تہاڈی ڈگ گئی جی بار بار آندے ہو تے چلے جاندے ہو آخر وجہ کی ہے وہ کہنے لگے یار کوئی گل نہیں تو جا اپنا کام کر کوئی کہنے نہیں استاد جی میں کوئی دسو تے صحیح کوئی مسئلہ ہے تے نہ اللہ کہنے لگے نہیں بیٹے جاؤ کہنے لگے نہیں استاد جی میں نہیں پوچھنا چاہتا شاگرد نو کہنے لگے بیٹے میں پہلی دفعہ اتوں گزریا تے مسجد نبی دے دروازے جو 3 نمبر تو جا رہا تے میں جس ویلے اوتے پاکی پلان تے پہنچیا میرے ذہن وچ آ گیا کہ شیطان نے مینوں مسجد نبی وچ داخل ہون لگیاں بلا دتا
دعا پڑھنی بھول گیا تے میں کیا شیطان تو ہن پلایا تے میں تین ماری کو پڑھ کے دورا اندازہ اللہ ایسی ایسی تو کنی باری مسجد چاہنا ہے تے کنی باری سجا پار پہلو رکھتا ہے تو غور کر تو کنی باری مسجد داخل ہونا تے کنی دعاواں پڑھ کے داخل ہونا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز تکبیر اولا تو رہ ایک دن صرف ایک دن تکبیر اولا تو رہ گئے کہنے لگے اچھا آج ساری رات دی قضا دیا گا جن میں شیطان نے ایک نماز دی قضا کرا ایک رکعت پیچھے کرایا اس شیطان نو اج میں تکلیف دیا گا کہ ساری رات نفل پڑھتا رہوں اور دیکھا اپنے ذہن تے دیکھی جانا بنا تے اللہ رحمت فرما دے گا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے ایک روزہ رکھ لیندا تیرے رب نے تے اللہ دی قسمیں بہانے ہی بڑے مارنا تینوں تے مینوں جنت چلے جانا اور یارو کبھی اینی رب دی رحمت دا اندازہ لا کہ رمضان المبارک دیاں کہ 5 راتاں جاگ لے 5 راتاں جاگ لے 5 راتاں جاگ لے پورا سال ستا رہو 5 راتاں جاگ لے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 83 سال دی عبادت تو افضل ہو جائے تیری عمر ہی نہیں اندازہ لا تیرے قبر تے بہانے لائے نے تینوں بخشن دے کہتے منڈی لگی ہے سیل لگی ہے افسوس والے دیتے تو دنیا دے کمات تے بڑیاں محنت کرتا ہے کدھر چوری چوری کپڑے کٹ کے تے بیچنا کدھر فیکٹریاں چوریاں کٹ کے تے بیچنا کدھر لوکاں نو حکومت نو دھوکے دے دے کے تے سب کچھ کردا ہے لیکن ذہن چ رکھ کدی رب نو منان واسطے شیطان نو بھی دھوکا دتا ہے اللہ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ایک روزہ رب دی رضا واسطے سن میرے نبی دا فرمان ان الصوم لی وانا اجزی بہ ان للصائم فرحتین اذا افطر فرحا واذا لقي الله عز وجل فرحا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بشأنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك صحیح مسلم دی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 اللہ فضل الصیام دے نام تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے نام دے ساتھی امام مسلم نے باب بنے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصوم لی وانا اجزی بہ کہ میرے رب نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا روزہ ان الصوم لی وانا اجزی روزہ بندہ میرے واسطے رکھتا تے میں یہ دا بدلا چکاواں اللہ جڑا ہوئی وہ دے واسطے جائے اللہ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے ادا بدلا تمہیں لکھ دے انہیں روزہ رکھے ہیں کیوں انہیں خالص میری رضا واسطے ناؤن پڑے ہے داخل ہوئے ہے غسل خانے کے اندر فیصلہ پا دیا پانی بھی گرم ہے تے ہے بھی کوڑا تیرے منہ تے لگتا ہے پر روزہ رکھے ہے تے بٹھا ہے محسوس ہوتا ہے دل کرتا ہے پانی پی لیں لیکن تیرا جواب جے تیرے تیرا سمی کہنا نانا ماں پیو تے نہیں ویکھدے رشتے دار تے نہیں ویکھدے چھتاں ساری کوڑنے
لیکن میرا رب تے دیکھ لے کہ اللہ بھی آنا سوم میرے واسطے میں آنا عجزی نہیں روزہ ہی میرے واسطے رکھے میں ہی یہ بدلا دیا اللہ تعالی میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دارا دو ٹائم تینوں خوشیاں ہون گیاں ایک تے روزہ کھولن لگیاں تے ایک رب سونے دی ملاقات اللہ سانو نصیب فرما اللہ سانو سونے رب دا مسکرا کے رب ساڈے ال مسکرا کے دیکھ لے رب دے دے خوش ہو کے اس تو ود کے کیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی میں چنگا خامنگا کیا کیا رہے اور روزہ کھولنے لگیا اللہ جی میں چنگا خامنگا اللہ آخر تیرا ہی میں بندہ اللہ آخر میں تیرا ہی میں بندہ اللہ میری آس امید نو موڑی نا اللہ میرے دل دی توانائیاں توڑی نا اللہ میرے رب دی آساں میرے رب کے رکھے کر اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک روزہ میری رضا واسطے رکھے گا ایک روزہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اینا اللہ فرماتے ہیں بدلا دیاں گا کہ ایک کپا پیدا ہوئے ایک کپا پیدا ہوئے تے جس ویلے پھر بڑا ہوئے کتنا ٹائم لگے گا پھر وہ اڑنا شروع کر دے گے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے حتیٰ کہ اڑ کے مر جائے جنہ اودے تے ٹائم لگے گا جنی انہی مسافت پیدا لگے گا میں اپنے بندے نو ایک روزے دے بدلے جہنم تو اینے فاصلے تے دوری کر دیاں گا کتنا فائدے والے سبتے ہیں اللہ سن لا میری قوم دے لوگوں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگوں روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت من امتی خمس خلال اوتیت امتی خمس خسال مسند احمد جلد نمبر 2 کی روایت ہے امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی ہے میرے سونے محبوب فرماتے ہیں فی رمضان لم توتہا امتن فتنہم فتن خورفوفن فمسائب اطیبو اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے محبوب فرماتے ہیں میری امت دے لوگوں اور روزے داروں واسطے نبی نے فرمایا میری امت دے لوگوں اور روزے داروں میرے رب نے روزے داروں واسطے 5 چیزاں جدیاں دے دتیاں نے جڑے پہلے کسے نبی نو روزے دے دیتے نے پر اینیاں فضیلت رب نے نصیب نہیں فرمائیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزاں میرے رب نے مینوں دتیاں نے میری امت نوں دتیاں نے میرے روزے داراں نوں دتیاں نے جڑیاں پہلیاں قوماں نوں نے اللہ کیڑی چیز فم الصائب اطیب من ریح المسک تستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا اللہ دے نبی فرمانے پہلی بات تے کہ روزہ رکھن والا بیچارہ روزہ رکھ رہی ہے تے 12 جدوں بندا نا تے پھر منہ چوں بو شروع ہو جاتی بدبو نہیں ہے کہ بو ہوا شروع ہو جاتی ہے منہ چوں
نکلدیاں اللہ دے نبی فرماندے نے پہلیاں قوماں دے لوگ بھی روزے رکھدے سن ہوا انہاں دی بھی نکلدی سی منہاں دی لیکن میری امت دی بھوک دی وجہ تو جڑی ہوا نکلے گی اللہ دے نزدیک او دا مول کستوری تو بڑھ کے ہوئے خوشبو کستوری تو بڑھ کے دوسری چیز میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے تستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا اور روزہ رکھن والے تو تے روزہ رکھ لے ہے اللہ دے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نے او شام تک تیرے واسطے معافیاں رب کولوں منگدے رہندے ہیں کہ یا اللہ انہیں تیری رضا واسطے بھکھا بیٹھا ہے یا اللہ یہ 2 منٹ بھی پہلوں منہ چیز پہنچتا نہیں اللہ دی عطا تے دیکھنا اللہ انہوں معاف کر دے اللہ اکبر میرے برابر میرے سونے محبوب نے فرمایا اللہ ابن خزیمہ کی روایت ہے حضور فرمانے رمضان دے اندر 4 کام کرنے چاہیے 4 کام صبح میرے ایک ساتھی نے میرے کیا کہ ایک حدیث بھی دسنا تو ابن خزیمہ کی روایت ہے حضور فرمانے 4 کلمات پڑھنے چاہیے ایک تے کلمہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ استغفر اللہ ربی تیسرا کلمہ اللہم اسألک الجنہ اللہ میں تیری جنت کا سوال کرتا چوتھا کلمہ اعوذ بک من النار یا اللہ میں تیری جہنم کو پناہ مانگتا اللہ بس آخری حدیث سن لو میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما علی طعام او شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ فی ساعت شہر رمضان وصلت علیہ جبرائیل لیلۃ القدر تبرانی دی روایت ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی نو روزہ کھلا دیندا ہے جو بندہ کسی نو روزہ کھلا دیندا ہے کھانے نال یا پینے نال یا کسی بھی حلال چیز نال روزہ کھلا لیندا ہے اللہ دے فرشتے سارا مہینہ اودے واسطے استغفار کردے نے حضور فرماتے ہیں جبریل امین لیلۃ القدر دے اندر اودے واسطے استغفار کردے نے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ